إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الخير حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وحمده ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا فوق أصواتكم الفوق صوت النبي صدق الله العظيم. تمام تعریف کبریائی و بڑائی ربنا و سبحانہ و تعالی کے لیے ہی جگہ ہیں، اور یہ ہمارا حق بھی ہے کہ اللہ کے لیے تعریف، اور جنہوں نے آسمان و زمین کسی قسم کی نعمت دی تو تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ بلا صبح ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی معبودی پر حق ہے۔ اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تقریباً خطبات ہم نے سنے ہوں گے، خطبہ جمعہ ہو، چاہے خطبہ عیدین ہو، چاہے خطبہ نکاح ہو، خطبے کا آغاز جو ہے الحمدللہ سے ہوتا ہے، نحمدہ و نستعینہ، اور اللہ کی بڑائی و کبریائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مگر اگر ہم ترجمے سے اس کو سمجھیں تو پڑھیں تو دل پہ واقعی جو ہیں ایک عجیب و محبت کا جو ہے کشمکش ہوتا ہے، کیونکہ بہترین بات جو خطبے کے آغاز میں ہے وہ یوں ہے کہ ان الخیر حدیث کتاب اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ دنیا کی جتنی بھی باتیں، آئیڈیل کتابیں جتنی بھی ہیں، ان میں تمام بہترین کتابوں کی کتاب جو اللہ ربنا و سبحانہ و تعالی نے ہمیں دی ہے وہ قرآن الحکیم و فرقان العظیم۔ اس میں ہر قسم کی ہماری بیماریوں سے شفا، رہنمائی دین اور دنیا والآخرہ وہ تمام موجود ہیں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی گرامر میں ایک ہدیہ جو ہے وہ تحفے کو، پرسکار کو بھی کہتے ہیں، کہ بہترین آئیڈیل اور بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفے ہیں۔
درود السلام کے بعد شکل عمور محدثاتها، دین کے علاوہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں دین سمجھ کر جو کام ہم کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ قرآن الکریم اس طرح کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر قرآن الکریم کو ترجمے سے پڑھیں یا کلمات جتنے بھی ہیں وہ کلمے کو اگر ہم ترجمے سے پڑھیں تو لذت ہی کچھ اور ہے، کیونکہ بعض مرتبہ آپ حرمین الشریفین میں دیکھتے ہیں امام جب قرآن الکریم کی وہ آیت پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کون سی صورت پڑھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجر کی آیت ہے، لیکن کتنا دب ہے اس میں کہ اے مومنوں تم لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جہاں ہو اس سے بلند آواز میں نارمل بات بھی نہ کرو، یعنی آپ سے اگر کوئی سوال بھی کر رہا ہے تو بہت ہی عزیزاً اور بہت ہی پیارے لطف اور نیچی سے بات بھی کیا کرو۔ آج بھی واللہ آج بھی مدینہ المنورہ کے احکام خادمین حرمین الشریفین یا پھر سیکورٹی یا پولیس والے ہیں محبت سے پیش آتے ہیں، نیچی آواز اونچی آواز جو بھی کوئی بولتا ہے اس کو محبت سے سمجھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بلکہ ربنا و سبحان و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی سی اونچی آواز بہترین بات کیوں نہ ہو لیکن نیچے مت بولے۔ سورۃ عزت کا آغاز یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے مومنو تم اپنی آواز کو جو ہے بلند نہ کرو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے تو اس سے بھی نیچے آواز۔ اللهم صل وسلم محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى اله حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ وما ارسلناك الى المرسلين رحمة للعالمين قرة أعين الدين، حب السعداء والدين، القلب السليم وعين مع الدين، صادق والأمين، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم۔ ادعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے دین آسان دے کے آئے ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، مکمل محبت رکھنا ہی دین کہلاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر احبنی نحن احبک، قال یا رسول اللہ احب المال والبنی ووالدی کہ یا اللہ کے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان نہیں، اپنے مال، اپنے ماں باپ اور اپنے اولاد ان سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ جان کا نام نہیں لیا اس سے پہلے۔ قال یا عمر لا تقبل العلم، قال يا رسول الله قال لا احب النفس، جب تک کہ آپ کے نفس آپ کی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بے حد محبت، زبان سے نہیں بلکہ دل سے،
زبان سے جملے کتنے بھی بول دیے جائیں، جبکہ دل سے، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے اپنے نفس کو کہ میں کتنی حد تک کسی سے محبت، یا کتنی حد تک کسی کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہوں، واللہ اعلم۔ اس لیے زبان سے نہ ہوگا، ان الاعمال بالنیات، دیکھیے نیت جو ہوتی ہے نا ہماری، اسی پہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ کہنے کو ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن محبت کا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ شرائط جو ہیں وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اپنی دین اور دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، راضی ہوں اپنے دین پہ، حالانکہ اپنا دین کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ حقیقتاً اپنے بتائی کی گئی ہیں، لیکن سچ ہیں اللہ نے ہمارے دین کو آسان کیا ہے ہمارے لیے۔ اب ہم خود اپنے آپ میں مشکل میں ڈالیں تو وہ دین نہیں۔ رضیت باللہ رب، اللہ کے رب ہونے پہ میں راضی ہوں، وہ بالاسلام دینا، میرا دھرم اسلام ہے، میرا دین اسلام، اس پہ بھی میں راضی ہوں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ہونے پہ میں راضی ہوں۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، الحمدللہ احب الرسول اطاع اللہ واطاع الرسول، چار جملے جو ہیں وہ دین کے بہترین جملوں میں سے ہیں، اور دل سے وہ جملے ہمیں یاد کرنے اور دل سے ان جملوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سے محبت، ہم پریشانی میں ہیں، اللہ سے بے حد اور محبت کو بڑھائیں اپنے آپ کو۔ ہم خوشی میں ہیں تو بہتر ہے کہ اللہ کی دین ہے، اس میں بھی اللہ کی محبت کو بڑھائیں۔ احب باللہ احب الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے محبت کرنا، اتنا پیارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کہنے ہیں۔ اطاع اللہ واطاع الرسول، اللہ نے جو ہمیں دیے وہ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لیں، جس سے رکنے کو کہا وہ چھوڑ دیں، جیسے بدعت ہے، جیسے بہت سی چیزیں ہیں۔ رب کائنات نے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی الحیات الکاملہ زندہ رکھا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آئندہ قریب موضوع التوحید پہ رکھوں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوض پہ رکھا جائے۔ اس لیے چند ایک حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود میں بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہے گا وہ حقوق۔ اس لیے جو ہے ایک عظیم وہ پیاری سی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے دین کو روشنی بنا کر، یعنی کہاں دنوں بھٹک رہے تھے، اللہ يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات۔ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اندھیری کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے تھے کہ نور کی روشنی جو ہے، دین کی روشنی ہمیں عطا کی، اور جو معبود باطالہ ہے ان کو جو ہے نور کو اٹھا کر اندھیرے میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق ہیں جو دین کا اہم رکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہے۔ حب الاولى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان لانا۔ قرآن کی سورہ الحجر کی آیات جو میں نے پیش کی تھی، یہ بات یاد رکھیں، مسجدوں میں یا کہیں بھی عبادت گاہوں میں اونچی آواز میں جو ہے وہ کسی طرح کا کہنے کا جو عمل ہے وہ نہ کریں، آواز کو مست اور بہترین رکھیں۔
کیوں کہ سورۃ لقمان میں ہے آواز کا جو ہونا ہے نا، تقریباً ہم تھوڑے سے چیزیں ہوئے کہ آواز سب سے پہلے گانے کے روپ ہوتے ہیں، عمل شیطان ہے۔ شیطان کا پہلا عمل ہے کہ مومن کو جو ہے آگ بگلا کیا جائے، اس میں نہ سمجھ میں آئے آگے ہے اور نہ ہی اپنے موضوع کو رکھ سکتا ہے، اس لیے آواز کو اونچی رکھی جائے۔ سورۃ لقمان ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم الا الصوت العلی، کہ اے بیٹا اونچی آواز نہ رکھنا، کیونکہ اونچی آواز جو ہوتی ہے وہ غدوں کی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے بات وہی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی نہیں تھی اور اللہ کو بھی پسند نہیں تھی، اس لیے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں کہ آپ کی باتوں کو سچ ماننا اور آپ کے لائے ہوئے دین کے کسی بھی امور میں شک نہ کرنا، چاہے وہ پچھلی قوموں کے اوقات ہوں، چاہے پیش گویا ہوں، چاہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں، قبر آخرت حساب و کتاب و جنت و جہنم کے اموروں میں شامل ہوں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں، تو ان پر ایمان رکھنا اور ان پر یقین کرنا۔ کا حق یہ ہے کہ جو بھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ممکن نتیج ہیں، کرامین کاتبین کے بارے میں ہمیں بتا کے گئے ہیں حدیثوں میں، یقین سوال و جواب ہونا، قیامت کا ہونا، ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث کے ذریعے اگر بتا کے گئے ہیں تو ان پہ یقین رکھنا، ان کو کسی طرح کا شک یعنی وقت بھی نہیں لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں ہوا کرتی تھی کہ انت ربی حق وجنت حق ونار حق القیامت حق ورزق حق ویوم القیامہ حق، یعنی جنت کا ہونا بھی حق ہے اور جہنم کا ہونا بھی حق ہے۔ یا رب تو رب ہے تو غفور رحیم حق ہے۔ تو اکثر یہ دعائیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نازلہ یہ بھی طرح کرتے ہیں، سجدوں میں جو ہے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری جو بہترین دعائیں ہمیں بتا کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گزشتہ انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی اور سب سے انس وزن پر واجب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت کا کوئی بھی فرد خواہ یہودی ہو یا نصرانی میرے متعلق سنا ہو اس کی وفات ہو گئی مگر میری رسالت پر ایمان نہ لایا وہ جہنمیوں سے ہوگا۔ یعنی ہم پہ اور سے انبیاء اور سے نبی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ بچپن میں جو ہم مدرسے میں پڑھتے تو اکثر کلمات جو ہیں ہمارے بھائی آپ لوگ اکثر جو ہے ان کا روٹین یہی رہتا تھا، کلمات تو ایک بچہ یا دو بچے پڑھاتے اور پیچھے سارے بچے 5 کلمے یا 6 کلمے پڑھتے، یعنی حفظ کراتے ان کا، لیکن اس وقت ہمیں اس کا ترجمہ بتایا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں ہمارے پاس بہت سی مکاتب ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی قرآنیں کتابیں ترجمے کے ساتھ ہیں، ہر ترجمے میں ہندی لوگ اردو لوگ، تو وہ جو کلمہ ہوا کرتا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ القدر خیر و شر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، یعنی القدر خیر و شر، اچھی بری تقدیر کرتی ہے۔ کیوں بھی ہم اچھی تقدیر کی طرف جائیں، کیونکہ فیصلہ ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں اچھی تقدیر ہو وہاں بری بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے بری تقدیر ہماری اچھی۔ اسی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے نبی آئے ان پہ ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ قطع کر دی گئی ساری کتابیں توراۃ و انجیل۔ ہمارا ایمان صرف یہاں آ کے رک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے طریقے ہیں، ہمارا مثال کے طور پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو،
لیکن اور اعمال ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بنتا ہے ہماری سنت اور ہماری محبت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کرنے کا نام ویسے کرنے کا نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے جس طرح سے ہمیں بتایا اس مطلب اسی کا نام محبت ہے، اور حقوق میں سے حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے اللہ کا حق ہے اللہ کو ماننا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کچھ حق ہے ہمارے، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر کسی یہود اور نصارہ نے جو ہے سنا، اگر مسلم سے لے کے یہود اور نصارہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بہترین ہیں، اگر وہ ان طریقوں پہ ایمان نہیں لایا تو کتنا عمل کرنے وہ جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ رجع جبل کے بعد کے صحابہ کو دھوکہ سے قید کر لیا گیا، جن میں زید بن رسمہ بھی تھے، تو صفوان بن امیہ نے انہیں خرید لیا کہ اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دی جائے۔ چنانچہ قریش کی ایک جماعت اکٹھا ہوئی جن میں ابو سفیان بھی تھا، جو زید بن رسمہ کو قتل کیے گئے آگے بڑھا اور سفیان نے کہا اے زید اللہ کا واسطہ ہے اگر تم پوچھتے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ محمد تمہاری جگہ ہو اور ہم ان کی گردن معاذ اللہ اور تم اپنے اہل میں رہو۔ زید بن رسمہ نے کہا واللہ میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہیں وہاں انہیں کوئی کانٹا بھی دے اور میں اپنے اہل میں جاؤں اور وہاں جا کے سکون سے رہوں۔ ابو سفیان نے کہا میں نے کسی کو اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل محبت کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی دشمن سینا سے کسی کو لایا گیا تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ دیا گیا اس کو ابو جہل کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل کیا جائے تو آپ چاہو گے؟ تو آپ کی محبت نے کہا کہ دنیا یہ نہیں چاہتا خدا کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا بیچ میں، یعنی حق پہ ہوتے ہوئے بھی اس کا قتل کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بات پہ کی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بات پہ کی۔ الحقوق الثلاثة الاحترام للأحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا حقوق جو ہے احترام کے متعدد پہلو میں، مثلا آپ کی ذات مبارکہ کا احترام کرنا، احادیث مطہرہ ان کا احترام کرنا جیسے صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، مسلم اور بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ساتھ باتیں ہیں ان کا احترام کرنا۔ حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اگر کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو گزرے مرحلے ہیں انہی کا نام احادیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہی جو ہے ان کا نام احادیث رکھ دیا۔ قرآن الکریم کے بعد اگر کوئی کتابیں ہیں تو وہ احادیث ہیں، صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی و مسلم، کیونکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی محبت شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے کے لیے کہ تا قیامت تک موجود رہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیت الخلاء یا حاجت جو ہے وہ حاجت کرنے کے لیے جو جاتے ہیں وہاں تک کہ دیتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، حالانکہ اچھا نہیں لگا، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک رکھنے کے لیے جو ہے یہ ہماری نیت یہ تھی۔ موجود ہے حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت الخلاء جانے کے کچھ طریقے ہیں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکمی محبتوں میں سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا یقیناً جو ہے ان کا احترام کرنا اور ان پہ ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے۔
احترام کی ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنی رائے یا کسی اور کی بات کو آگے نہ بڑھائیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ پیش قدمی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں احادیث آتی ہے، وہاں پہ اپنے بزرگوں یا اپنے ایمان یا اپنے امام کو جو ہے رکھتے رہتے خام خواہ کہ واللہ احترام ویرحم اللہ معهم واربع السعدین، اللہ ان پر رحم کرے، جنت فردوس عطا کرے۔ کہیں بھی ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اقولی الایمان قولی، کہ آپ جو ہے ہمارے قول پہ ایمان لانا، کہا کہ اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العدت الکلام ادربها الجدار، اگر جہاں ہماری احادیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا ہمارا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے نہ ملے، ہماری پورے کی پورے قول کو یا ہمارے حدیث کو دیوار کو دے مارے۔ احترام عامہ نے جو ہے اس طرح سے کہیں جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیثوں کی محبتوں کو چھوڑ کے اگر وسوسے شیطان میں آتے ہیں اللهم اني اسالك الجنه الفردوس واعوذ بك من النار رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس طرح کی کلمات ہیں وہ شدت سے اس وقت کا زمانہ اور فتنہ اتنا خطرناک کا زمانہ جو ہے، قیامت سے پہلے جتنے فتنے آنے ہیں ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بندہ کش میں کہ رب کائنات کرے۔ اس لیے اللہ سے کثرت سے دعا کی جائے ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار عالم بہترین جو ہے تیرا ذکر کروں اس طرح سے بنا ہے، حسن عبادت بہترین عبادت جو قبول ہو، جو حق پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل سے کریں اور مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے اس طرح سے دعا کریں تقریباً کہ رب کائنات سچی محبت کرنے والا تم سے بنا، احب اللہ اقرب احب، اس کی قریب کر محبت جو تجھ سے کرے، اس کے ساتھ ہماری دوست رکھ اور مولا جو تجھ سے محبت کرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کا جو ہے وہ اونچا کرنا۔ خطبے کے آغاز میں سب سے پہلے جو آیات پڑھی یہ بھی جو ہے اپنی محبت کا ثبوت کرنا کہ آواز کو نیچے رکھیں۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے جو ہمیں پلانا، اس بات پہ یقین رکھنا کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر ہمیں ضرور پلائیں گے، اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے۔ اور الحقوق الاربعہ، چوتھا حق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، وہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے شفاعت کے لیے بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اور یہ سراسر شرک ہے۔ قرآن میں اللہ انبیاء کی شان میں غلو منع فرماتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کسی بشر کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ کیوں کہ جو کتاب تم ان لوگوں کو سکھلاتے ہو وہ خود بھی پڑھو اور اللہ کے بندوں کو بھی پڑھاؤ۔ اسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے موقع پہ چند بچیاں جو ہیں
تو اشعار پڑھ رہی ہیں. اشعار کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آئی سنت ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اشعاروں میں ہی جو ہے زندگی گزرتی جائے وہ نہیں. قرآن الکریم کے جو ہیں وہ ترجمے کے پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں جو ہے وہ پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کے موقع پہ جو اشعار پڑھے جا رہے تھے، اشعار میں چند بچیوں نے جو ہے اللہ کے یہاں جو اللہ کے لیے کلمات بولے جاتے ہیں وہ بچوں کے منہ سے نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا اور شدید غصہ کی گئی، بلایا گیا، کہا کہ کل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا ہارون اس طرح سے قوم گزری نہ آئے، اپنے اپنے نبیوں کو جو ہے اللہ کا درجہ دے دیا. اس طرح سے آئندہ تک اس طرح کے اشعار جو اللہ کا وہ خدا مجھے اس طرح کے اشعار بول کے مجھے اور آپ خود جو ہے اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں. تو قرآن الکریم سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حق میری تعریف کا اور جو حقوق میرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محبت الگ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں جو اللہ کر سکتا ہے وہ جو ہے ہمارے لیے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خوبیاں بھی ہیں. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سيدي شأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. ورحمة الله وعلم إلهي أن تقبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يشركون بعيدا. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. کہ اذکار میں سے ہے یہ صبح کا جو ہے کہ رب کائنات میری صبح جو ہے اس کا آغاز ہو دین کی فطرت پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ بندہ رات کو جو ہے مومن بہترین مومن عمر حج مہینے میں روزے رکھنے والے تہجد پڑھنے والا صدقہ و خیرات کرنے والا یعنی مومن 100% ہوگا. صبح شک ہے کہ کیا ہوگا قیامت سے پہلے اس طرح کی جو ہے، اس لیے اللہ سے مانگا جائے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو جو ہے اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا. تو صبح کا آغاز یہ دعا ہے کہ رب کائنات فطرت الاسلام اسلام کی فطرت ہے وقلمت الاخلاص بہترین باتیں اپنی قوم سے اپنے بھائیوں سے اپنے ملک سے بہترین باتیں ہونا وعلى دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین جو ہے اسی پہ دیتا ہے وعلى ملة ابینا ابراہیم
ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہے دین میں اتنی خطرناک آزمائش سے گزرے ہوئے نبی ہے کہ اپنے خاندان سے نکالے گئے پتا نہیں کس طرح سے، لیکن رتی کے برابر بھی، رتی کے ایک ذرے کے برابر بھی کہیں اپنے دماغ پہ ایک شک بھی نہیں ہوا تو فلاں جگہ شرک کر لو. اسے اللہ نے خود کہا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں لگتا ہے. تو یہ دعائیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ دین، شہداء دین، جتنے نبی سے بلکہ آغاز محبت کے طریقے یہ ہیں کہ ان کی باتوں پہ، ان کے کلمات پہ، ان کی کتابوں پہ، ان کے احادیثوں پہ جو ہے ہمارا ایمان ہونا، ہمارا دل سے ایمان ہونا نازل ہوا. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رحمن يا رحيم. اللهم انك عفو تحب الكريم العفو فاعف عنا. اللهم اني اسالك الجنه الفردوس واعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل القران الذين ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اسد اقدامنا واقدام المسلمين. اللهم انصرنا مجاهدين في كل مكان. اللهم انصرنا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا مجاهدين في فلسطين. اللهم اسد اقدامنا واقدام المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم اسكن الجنه الفردوس. يا حي يا قيوم ربي زدني علما وارزقني فهما. يا رب يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم اعز الاسلام والتوحيد وذل الشرك والمشركين. يا رحمن يا رحيم اذكروني واذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولذكر الله